اچھا، تو اب ڈسکس کرتے ہیں مجدد الف ثانی کے بارے میں. ٹھیک ہے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ is considered to be the reviver of the second millennium. His real name was شیخ احمد. وسلم ان کا شیخ احمد تھا. He was born in Sirhind in 1564 and became a successor of نقشبندیہ آرڈر. ٹھیک ہے، نقشبندیہ ان کا سلسلہ تھا جس کے یہ جانشین ہیں. His family was descendant of عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the second caliph. تو جو دوسرے خلیفہ ہیں ہمارے جو تھے حضرت عمر فاروق, ان کی یہ اس میں سے نسل میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کون؟ شیخ احمد مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ. He was a great scholar and leader of subcontinent who eradicated ignorance from the society in his childhood. He got education from the greatest scholar of that time including his father. اپنے والد سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, شیخ عبد الاحد جن کا نام تھا. who was a great صوفی, جو کہ ایک بزرگ تھے. ٹھیک ہے, بہت ایک صوفیزم کو ماننے والے, پہ چلنے والے. after completing his religious education, ان سے اپنی جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, he started teaching شریعہ in his own town. تو انہوں نے شریعت کی تعلیم دینا شروع کر دی اپنے ہی قصبے میں. ٹھیک ہے, اپنے ٹاؤن میں. A few years later he went to Makkah for pilgrimage. وہ پھر کچھ عرصے بعد جو ہے حج کے لیے مکہ گئے. He went to Delhi at the age of 36. There he met خواجہ باقی باللہ and became his disciple. Sheikh Ahmed came back to his own town and developed a group. واپس جب آگے تعلیم مکمل کرنے کے بعد تو انہوں نے لوگوں کا گروپ, اسکالرس کا گروپ بنایا جو کہ ان کے میسیج کو پورے انڈیا میں پھیلا سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ, تو پھر اس کے بعد ان کی جو اچیومنٹ تھیں کہ انہوں نے کیا کیا اچیو کیا, تو کچھ پوائنٹس ہیں جیسے کہ شیخ احمد ڈینائڈ اکبر دین الہی. تو جو اکبر نے جو ایک نیا دین انٹروڈیوس کروایا تھا, شیخ احمد نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈینائی کر دیا. اس کے علاوہ اسلام واز انڈر دا انفلوئنس آف نان اسلامک پریکٹسز. تو جیسا کہ ہم نے پیچھے بات کی کہ جو نان اسلامک پریکٹسز ہیں وہ انفلوئنس کر رہی تھی, اس کو بھی انہوں نے ڈینائی کیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے ریپلیس کیا شریعت میں جو احکامات تھے, شریعت میں جو فیسٹیولز یا جو بھی ٹریڈیشنز تھیں اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد بھکتی موومنٹ فاؤنڈڈ دا رام نندا اینڈ بھگت کبیر واز ان دا فیور آف یونٹی آف دا گاڈ. تو جو یہ ایک موومنٹ تھی جس میں یہ بات کی گئی تھی, دے اسپریڈ دا فالس آئیڈیا آف, انہوں نے یہ کیا تھا کہ رحیم اور رام جو ہے وہ ایک ہی گاڈ کے نام ہیں, ایک ہی کسی ڈیٹی کے نام ہے, جس کی پھر مخالفت کی مجدد الف ثانی شیخ احمد نے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انہوں نے پھر خط بھی لکھے کہ یہ ایک مس گائیڈڈ آئیڈیا ہے, ایک ریفیوزیبل ہے. ٹھیک ہے, اکبر انٹروڈیوس دین الہی ان دا سب کانٹیننٹ وچ کریٹڈ رانگ امنگ دا اسلامک اسکالرس. شیخ احمد wrote letters to the court officials and prominent people of that time and advised them to remain firm. تو جو اکبر نے جو دین انٹروڈیوس کروایا تھا اس کو بھی انہوں نے ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کو ڈینائی کیا, ریفیوز کیا. جہانگیر کنٹینیوڈ ہز فادر. تو جہانگیر نے کیا کیا, اپنے فادر کی جو اسلامک پالیسیز تھیں, ریلیجیس پالیسیز تھیں, اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے کیا کیا کہ مجدد الف ثانی صاحب کو اپنے جو رحمۃ اللہ ہیں ان کو اپنے کورٹ میں, اپنی عدالت میں بلا لیا. ٹھیک ہے, اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنے سر جھکانے کے لیے کہا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ان جو ان کی ریلیجیس پالیسیز ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے کہا, جس کو مجدد الف ثانی نے اکبر کے دور میں بھی ڈینائی کر دیا اور جہانگیر کے دور میں بھی ڈینائی کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا, تو اس کے بعد یہ ہے کہ پوزیشنز آف دا ہندو میجورٹی واز فورٹیفائڈ ان دا سب کانٹیننٹ بیکمز اکبر پالیسیز. ہندوز ڈیمالشڈ مسجد. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہندوؤں نے کیا کیا, مسجدیں جو ڈیمالش کرنا شروع کی تھی, ٹامس ٹو بلڈ دیئر ٹیمپلز, انہوں نے مقبرے گرا دیے اور اپنے مندر بنانا شروع کر دیے. Muslim could not even practice Islam freely in the some areas of the Mughal Empire where Hindus were in a majority. جہاں پہ ہندو میجورٹی میں تھے, ٹھیک ہے, زیادہ تھے, اکثریت میں تھے, وہاں مسلمان کھلے طور پہ اپنے مذہب کو فالو نہیں کر سکتے تھے. وہ مذہبی جو پریکٹسز تھیں, جو اقدار تھیں, وہ اس کو فالو نہیں کر سکتے تھے. شیخ احمد ڈریو دا اٹینشن آف دا مغل. شیخ احمد نے کیا کیا کہ اکبر اور جہانگیر کی اٹینشنز اس طرف لائیں
کہ یہ ہندوؤں کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ مسلمانوں کو دبا کے رکھیں، جس پہ کیا ہوا آفٹر ریلیزنگ شیخ احمد کو رہا کرنے کے بعد، چونکہ انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا تھا، ٹھیک ہے، جب وہ بو ڈاؤن نہیں کر رہے تھے، وہ سر نہیں جھکا رہے تھے جہانگیر کے آگے، تو انہوں نے کیپچر کر لیا تھا. تو جب ان کو ریلیز کیا گیا اس کے بعد جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر جو تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلامک پریکٹسز کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کی ایک طرح سے بڑی اسٹرکٹ قسم کی کوشش کی، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ان کا ڈیتھ سین ہے کہ کیا ہوا، ایونچولی ہز ایفرٹس اینڈ ہارڈ ورک پیڈ آف اینڈ بیکیم سکسیزفل ان ریسٹورنگ اسلام. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اسلام کو ایک طرح سے انہوں نے دوبارہ سے اجاگر کر لیا اس ایریا میں، ان دا کورٹ آف دا مغل امپائر، کے مغل امپائر میں، ٹھیک ہے، مغل لوگوں میں. شیخ احمد ڈائیڈ ان 1624 اینڈ واز لیڈ ان دا ریسٹ آف سرہند، ٹھیک ہے، یہ سرہند جگہ ہے جہاں پہ ان کا مقبرہ ہے، قبر ہے، ٹھیک ہے. ہز ٹیچنگ اینڈ ورک فار دا مسلم آف دا سب کانٹیننٹس آر انفرگیٹیبل. تو جو ان کی جو ٹیچنگز ہیں یا ان کی جو خدمات ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے دی ہیں، وہ پیش کی ہیں، وہ انفرگیٹیبل ہیں، وہ ناقابل فراموش ہیں، وہ بلائی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.